کہانی ہے لیبیا کے ایک ایسے شہر کی کہ جس کے اندر ابھی 2-3 دن پہلے تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ہر دن کی طرح لوگ اپنے کاموں میں لگ چکے تھے، بچے اسکولوں میں پڑھائی کر رہے تھے یا پھر گھروں پر اور سڑکوں پر کھیل رہے تھے۔ چڑیوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر تبھی اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ پلک جھپکتے ہی اس شہر میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ مضبوط اور طاقتور گھر کہ جو پچھلے کئی سالوں سے اس شہر کی زمین پر کھڑے ہوئے تھے، وہ پل بھر کے اندر پوری طرح سے ملبے میں بدل چکے تھے۔ لگ بھگ 40 سے 50% پورا شہر برباد ہو چکا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے تھے اور ہزاروں کی ہی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو پوری طرح سے غائب تھے۔ اس شہر میں اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، اگر کچھ بچا تھا تو وہ صرف چیخ پکار اور صرف ماتم تھا۔ دوستو، یہ لیبیا دیش کے اسی درنا نام کے بدنصیب شہر کی کہانی ہے کہ جس نے ابھی صرف 3-4 دن پہلے ہی ایک بڑے ہی خطرناک اور بھیانک طوفان اور باڑھ کا سامنا کیا ہے۔ ایک ایسا بھیانک طوفان اور باڑھ کہ جس کی وجہ سے ابھی تک اس شہر میں لگ بھگ 6 سے 10 ہزار کے بیچ لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مرنے والوں کے علاوہ بھی 10,000 سے زیادہ کا نمبر تو وہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک غائب بتائے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کی مانیں تو ابھی تک درنا شہر کے بارے میں جو کچھ بھی جانکاری دی جا رہی ہے وہ پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ درنا شہر کے حالات تو اور بھی زیادہ خراب ہیں۔ جو آنکڑا مرنے والوں کا 6 سے 10 ہزار کے قریب بتایا جا رہا ہے، وہ آسانی کے ساتھ 20,000 کا بھی آنکڑا پار کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی ملبوں کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ ان دبے ہوئے ہزاروں لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو آلریڈی اپنی جان گنوا چکے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک امید کے ساتھ مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ مرنے والے لوگوں کا آنکڑا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ایک ہی بار میں ایک بڑا سا گڈھا کھودا جاتا ہے اور اس میں کئی لوگوں کو ایک ساتھ دفنا دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اب شہر کے پاس ہی میں موجود سمندر کے اندر سے بھی لاشیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ لاشیں یا تو خود ہی سمندر کے کنارے آ جا رہی ہیں یا پھر سمندر کے اوپر تیرنا شروع کر دے رہی ہیں۔ مگر دوستو، اس پوری غم بھری داستان کے بیچ سوال یہی ہے کہ آخر لیبیا کے شہر میں اچانک سے یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے شہروں میں بھی باڑھ آتی ہے، مگر کسی بھی شہر کو جب باڑھ برباد کرتی ہے تو ایک اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ لیکن لیبیا کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ پل بھر کے اندر ہی 1 لاکھ آبادی رکھنے والا شہر دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گیا۔ تو آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ آخر لیبیا کے اس کیس کو لے کر انٹرنیشنل کمیونٹی اتنا زیادہ پریشان کیوں ہے؟ چاہ کر بھی دنیا کے سارے دیش لیبیا کی مدد کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر دنیا کے دوسرے دیشوں کے بیچ اور لیبیا کے بیچ کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ آخر بار بار ایکسپرٹس کی طرف سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ درنا میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ٹالا جا سکتا تھا؟ درنا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں یا مریں گے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ لیبیا کے اس خاص شہر کا نہ صرف پورا اتہاس جانیں گے، بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ اس شہر کا معمر غدافی کی بربادی اور اس کی موت کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اگر آپ لوگ معمر غدافی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ معمر غدافی کی گنتی پچھلے 100 سال کے اتہاس کے مسلم دنیا کے جو سب سے مشہور اور سب سے طاقتور نیتا ہیں ان میں کی جاتی ہے۔ آرچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کریں اتہاس کی تو 17ویں صدی میں مڈل ایسٹ کے زیادہ تر علاقوں کی طرح اس شہر پر اور لیبیا کے بھی زیادہ تر علاقے پر سلطنت عثمانیہ کا ہی راج ہوا کرتا تھا۔ مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عثمانی سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی، درنا یا پھر ڈیرنا نام کا یہ شہر بھی عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ الگ الگ وقتوں پر الگ الگ لوگوں نے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر پھر جب 1911 کا دور آیا تو اس شہر پر پوری طریقے سے اٹلی کا راج ہو گیا۔ اس شہر پر ہی نہیں بلکہ اب تو اٹلی کا راج لیبیا پر ہی ہو گیا تھا۔ لیبیا پر 1911 سے لے کر 1941 تک اٹلی نے خوب بڑھ چڑھ کر راج کیا۔ اس پورے دور میں لگ بھگ 1.5 لاکھ کے قریب اٹالین لوگوں کو لیبیا میں لا کر بسایا گیا تھا۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس سے بھی کہیں زیادہ لیبیا کے لوکل لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1911 میں لیبیا کی ٹوٹل آبادی تھی 12 لاکھ کے قریب، مگر 1933 میں یہ آبادی گھٹ کر 8,25,000 کے قریب آ چکی تھی۔
اس کے بعد لیبیا کی مشہور فریڈم فائٹر عمر مختار کا اتہاس تو آپ سبھی لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کہ جنہوں نے اٹالین لوگوں کے خلاف بڑی بہادری کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ فی الحال 1941 میں لیبیا اٹلی سے تو آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد بھی وہ دنیا کی جو دوسری بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کا غلام بنا رہا تھا، اور 1951 میں جا کر فائنلی اس نے پوری طریقے سے آزادی حاصل کی تھی اور ادریس اس دیش کے پہلے لیڈر بنے تھے۔ مگر دوستو پریشانی کی بات یہ تھی کہ لیبیا کے یہ جو کنگ ادریس تھے یہ بھی انڈائریکٹلی امریکہ کے ہی انڈر میں رہا کرتے تھے۔ اس دور میں لیبیا کے علاقے میں کچے تیلوں کا خزانہ نکل چکا تھا اور دنیا کے ہر تیل والے علاقے کی طرح یہاں پر بھی امریکہ کی انٹری ہو چکی تھی۔ ادریس جو امریکہ کے بہت بڑے وفادار تھے، وہ امریکہ کو بہت ہی سستے داموں پر یہ تیل بیچا کرتے تھے۔ اتنے سستے داموں پر تیل بیچنے کے باوجود بھی لیبیا کے پاس اچھا خاصا پیسہ آ رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ جو کچھ بھی پیسہ آیا کرتا تھا اس کو بھی ادریس یا تو اپنے اوپر ہی خرچ کر لیا کرتے تھے یا پھر اس کو اپنے دوستوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، جبکہ باقی بچی ہوئی عام پبلک کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے لیبیا کے نہ صرف حالات بگڑتے چلے گئے بلکہ عام لوگوں کے بیچ میں ادریس کے خلاف غصہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1969 میں اچانک سے ایک دن اسی غصے کے بلبوتے پر یہاں کے ایک بڑے آرمی آفیسر نے کنگ ادریس کا تختہ پلٹ کر دیا، اور جانتے ہیں کہ تختہ پلٹ کرنے والا یہ 27 سال کا آرمی آفیسر کون تھا؟ یہ وہی تھا کہ جس کو دنیا آج کے دور میں معمر غدافی کے نام سے جانتی ہے۔ معمر غدافی کے آنے کے بعد لیبیا کے باقی علاقوں کی طرح ڈیرنا نام کے اس شہر میں بھی خوب ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملا۔ شہر کے بیچ سے جو ندی گزرا کرتی تھی جس کی وجہ سے عام طور پر باڑھ آ جایا کرتی تھی، اس کا بھی لیبیا کی گورنمنٹ نے اب باندھ بنا کر انتظام کر دیا تھا۔ کچے تیل کی جو آمدنی تھی وہ بھی لیبیا کے دوسرے علاقوں کی طرح اس علاقے میں بھی پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھی سڑکیں بنائی گئی، ہاسپٹلز بنائے گئے، اچھی فیسلٹیز دی گئیں اور سرکاری اپارٹمنٹ بھی بنائے گئے۔ مگر دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1969 میں گدی پر بیٹھنے والے معمر غدافی کے لیے سن 2010 اور 11 کے دور میں حالات بدل چکے تھے۔ اب لیبیا کے بہت سارے علاقوں میں ویسٹرن کنٹریز کے سپورٹ سے معمر غدافی کے خلاف مہم چلائی جا رہی تھی۔ 2011 میں نیٹو بھی حملہ کر چکا تھا اور فائنلی 2011 میں ہی معمر غدافی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس دور میں لیبیا کے جن علاقوں میں معمر غدافی کے خلاف سب سے زیادہ ماحول بنا تھا، یعنی جن علاقوں میں معمر غدافی کے خلاف سب سے زیادہ مہم بازی کی گئی تھی، ان میں ڈیرنا نام کا یہ شہر بھی شامل تھا۔ فی الحال سن 2011 میں ہماری دنیا کا یہ مشہور لیڈر معمر غدافی تو ہماری اس دنیا سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اپنے ساتھ لیبیا کی پوری چکا چوند بھی لے گیا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ معمر غدافی کے جانے کے بعد سے لے کر آج تک لیبیا کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکا ہے، ایون وہ کبھی اسٹیبل بھی نہ ہو سکا ہے۔ بے روزگاری، بھوکمری، چوری چکاری، دنیا کی وہ کوئی بھی ایسی بری چیز نہیں ہے کہ جو آج کے دور میں لیبیا کے اندر موجود نہ ہو۔ ڈیموکریسی کے نام پر اس دور میں نیٹو نے معمر غدافی کو ختم کر کے پوری حکومت کا سسٹم تو بدل دیا، مگر اب حکومت پر بیٹھے گا کون یہ خود نیٹو بھی ڈیسائیڈ نہ کر سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غدافی کے جانے کے بعد حکومت حاصل کرنے کے لیے دیش کے اندر ہی ایک ایسی جنگ یعنی کہ ایک ایسی سول وار شروع ہوئی کہ جو آج 10-12 سال گزر جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ پورا کا پورا لیبیا دیش ہی پوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے۔ فی الحال دوستو لیبیا دیش آج کے دور میں 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، مطلب ایسٹ سائڈ کا جو علاقہ ہے اس کو ایک الگ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، جبکہ ویسٹ سائڈ کا جو علاقہ ہے اس کو دوسری گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ویسٹ سائڈ والا جو علاقہ ہے اس کی گورنمنٹ کو UN سے مانیتا ملی ہوئی ہے۔ اس کو شروع سے ہی ٹرکی، قطر، اٹلی جیسے دیش سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ UN سے مانتا ہے تو اس کو امریکہ جیسا دیش بھی سپورٹ کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایسٹرن سائڈ والی جو گورنمنٹ ہے اس کو UN سے تو مانتا ملی ہوئی نہیں ہے، مگر اگر ڈیفینسو لحاظ سے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس کو دنیا کے بہت سارے طاقتور دیش جیسا کہ رشیا، UAE، سعودی عربیہ، جارڈن، ایجپٹ جیسے دیشوں کا سہارا ملا ہوا ہے۔ ان دونوں ہی گورنمنٹ میں پچھلے 9 سے 10 سال سے لگاتار جنگ چل رہی ہے، اور جنگ اسی لیے چل رہی ہے کہ پورے لیبیا پر کون قبضہ کرے گا اور پورے لیبیا پر قبضہ کر کے کون راج کرے گا، مگر آج تک یہ جنگ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکی ہے۔ بدلے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی جان ضرور گنوانی پڑی ہے۔ ان تمام باتوں سے الگ ہٹ کر ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے جو مصیبت اور جو پریشانی ڈیرنا نام کے اس شہر کو جھیلنا پڑی ہے وہ شاید
किसी ने भी नहीं झेली थी। दरअसल दोस्तों, डरना नाम का ये शहर भी समुद्र के किनारे पर मौजूद है और ईस्टर्न साइड वाली जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में आता है। अब मामला ये है कि क्योंकि ईस्टर्न साइड वाली गवर्नमेंट को यूएन से मान्यता तो मिली हुई है नहीं, इसीलिए दुनिया के अगर बाकी सारे देश ऐसे बुरे हालात में इस शहर की मदद करना चाहते हैं तब भी वो चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस गवर्नमेंट के साथ ना तो उनकी कोई बातचीत है और न ही वो किसी तरीके से कोऑपरेट कर पा रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल इस बात का है कि आखिर डैना नाम के इस शहर में इतनी जल्दी इतनी बड़ी और खतरनाक तबाही हुई कैसे, तो दोस्तों इस तबाही का आगाज उस तूफान से हुआ था कि जो टर्की और ग्रीस जैसे देशों के समुद्री इलाके से शुरू हुआ था। उन समुद्री इलाकों से बढ़ता हुआ ये लीबिया की साइड में आया। टर्की और ग्रीस की तरह ही लीबिया में भी इस तूफान से कोई नुकसान नहीं होता, मगर फिर हुआ ये कि तेज तूफानी बारिश की वजह से डरना शहर के अंदर, जिस डरना नदी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके अंदर जो बांध मौजूद हैं वो बांध एक एक करके टूट गए। बांध टूटते ही ये तूफान कम एक खतरनाक बाढ़ बन गई और बाढ़ ने ही फिर पूरे शहर में तबाही मचा दी। देखते ही देखते इस खतरनाक बाढ़ ने आधे से ज्यादा शहर को बर्बाद कर दिया। शहर के सारे मकान मलबे में बदल गए। हजारों लोग पलक झपकते ही पूरी तरह से पानी में समा गए। मीडिया ने दावा किया है कि डरना शहर में मौजूद ये डैम ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे और इसकी शिकायत बहुत पहले से ही की जा रही थी, मगर ये जो नई गवर्नमेंट थी जिसे यूएन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये तो पहले ही जंगों में लगी हुई थी। इसने ना तो लीबिया के दूसरे इलाकों के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है और स्पेशली डरना नाम के शहर पर तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। आसान भाषा में अब आप लोग ये कह सकते हैं कि ये सारी जंगें ही इस शहर में होने वाली खतरनाक तबाही की मेन वजह बनी हैं और साथ ही साथ अब सब कुछ तबाह हो जाने के बाद भी दुनिया भर के लोग जो इस शहर के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये सारी जंगें और ये पूरा सिस्टम है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ